بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر ہم نے نطفہ کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹیاں بنائی، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت بنایا، پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا۔ سو اللہ بڑی برکت والا اور سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ عزیزان محترم، آج کے جو عنوان ہے وہ ہے مادر رحم میں ہڈیاں کیوں کر بڑھتی ہیں یا بنتی ہیں۔ پوری کتاب مقدس ہم جب غور کرتے ہیں تو لفظ ہڈی پرانا عہد نامہ میں 16 مقام پر اور نئے عہد نامہ میں 2 مقام پر، اور ہڈیوں جو ہے وہ 68 مقام پر پرانا عہد نامے میں اور 2 مقام پر نئے عہد نامے میں، یعنی کل 70، اگر دو سب ملائیں گے تو 88 مقام پر آیا ہے۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو پرانا عہد نامہ پیدائش کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم کی پسلی سے ایک ہڈی نکالی اور اسے ایک عورت بنائی، اور آدم جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ سوال ہی پیدا جو ایک دن کا آدم جب مٹی کا پتلا تھے، وہ تو مادر رحم میں نہیں تھے، ان کی ہڈیاں کیسے بنی، ان کی رگوں پر میں خون کیسے دوڑے، یہ غور طلب ہے۔ بعد میں تو آدم کی ہڈی سے بھی، یعنی پسلی کی ہڈی سے عورت بنائی گئی، تو عورت کی اس ہڈی میں کیسے رگوں پر میں دوڑنے لگی۔ پھر اس کے بعد انسان بنا، کون سا تیسرا انسان جو نہ ہڈی سے ہے نہ مٹی سے ہے بلکہ وہ نطفے سے بنا۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم غور کرتے ہیں یہاں پر کہ حضرت ایوب جو تھے وہ 33ویں باب کے 6 آیت میں کہتے ہیں کہ دیکھ خداوند کے حضور میں تیرے برابر ہوں اور میں بھی مٹی سے بنا ہوں۔ آدم اور حوا کے سوا سب آدمی اپنے والد کے صلب سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب بن اسحاق کے ساتھ 66 صلبی فرزند قحط کے باعث مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے، سوائے یوسف کے، چونکہ حضرت اسلام پہلے سے وہاں پہنچا دیے گئے تھے۔ کچھ لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو برا بلا کہتے، لیکن وہ خدا کے مشن میں تھا کہ وہ وہاں پہنچے۔ عزیزان محترم، ہم جب دیکھتے ہیں کہ تو اسی طرح ایک صلبی سلسلہ ہے جو ان کا نسب نامہ کہلاتا ہے۔ اب جناب یوسف اور مریم، یہ کئی ہزار سال کے بعد مقدسہ مریم پر متعلق جو بات کہنے جا رہا ہوں، وہ تمام اہل ذکر کے علم تو ہے، جو عارف ہیں وہ اس مقدس کتاب کے علم جو سیکھ چکے عارف سے، وہ جانتے ہیں کہ کہاں کیا بات ہے۔ لیکن جن کے پاس کلام مقدس نہیں ہے، یا جنہوں نے چھوا تک نہیں، یا جنہوں نے صرف اپنی اسٹڈی کے لیے، خاص موقع پر اسٹڈی کے لیے صرف خود پڑھا ہے، لیکن چونکہ ذہن میں پہلے سے متعصبانہ باتیں ڈال دی گئی ہیں، وہ بھی اس بھید کو سمجھنے سے قاصر ہے، یعنی اس راز کو، اس مخفی بات کو، یعنی بہت سے لوگوں کو نسب نامے کے متعلق علم نہیں ہے۔ تو 2 نسب نامے ہیں، ایک انجیل جلیل حضرت متی رسول کے معرفت جو انہوں نے لکھی تھی، اور دوسرا لوقا نبی نے جو طبیب بھی تھے ان کی معرفت تحاریر کی گئی۔ آج بھی منان وہی موجود ہے، اور ہمارے منزل عالمین حضور مسیح اور جناب مریم مقدسہ کی شان میں مذکور ہے، اور جو پیغمبر اسلام سے تقریباً 600 سال قبل کا زمانہ ہے۔ حضرت بی بی مریم مقدسہ سلام اللہ علیہ اور یوسف کا ذکر ہوتا ہے، یہ پہلی صدی ہے، یعنی جناب مسیح کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، اور پہلی صدی شروع ہوگی جب ان دونوں کی منگنی ہو چکی تھی مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کو فرشتہ اور جناب مریم میں ایک مکالمہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور کتاب مقدس، چونکہ طوالت کی وجہ سے ہم اس ذکر کو نہیں چھیڑ رہے، لیکن منگنی کا تذکرہ ضرور کریں، چونکہ منگنی ہو چکی ہے۔ قرآن میں منگنی کوئی ذکر نہیں ہے، صرف جناب مریم کا نام ہے، اور مریم کے نام سے 19واں سورہ ہے قرآن شریف کا، لیکن منگنی اور ابن خدا کے متعلق ہرگز نہیں پڑھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اور نہ ہی سنا ہوگا تو لوقا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کے پہلے باب کی 34 اور 35 2 آیات سے خدمت پیش کریں۔ جب جناب مریم مقدس سلام اللہ علیہ نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ عزیزان محترم، 35ویں آیت میں ہے کہ فرشتہ نے جواباً کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت سے تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اس سبب سے مولود مقدس خدا تعالیٰ کے بیٹا کہلائے گا۔ رخصتی سے قبل جناب بی بی مریم مقدسہ کی قدرت سے حاملہ قرار پا چکی تھی۔
جناب یوسف جو ان کے منگیتر راست باز تھے وہ بیوی کو بدنام کرنا نہیں چاہتے تھے، چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، اور ابھی وہ اس اپنی سوچ میں اسی شیش و پنج میں تھے کہ خواب میں خداوند کے فرشتے نے دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ کے شکم میں مطہرہ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت کاملہ سے ہے، اس کا بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا۔ اب جناب یوسف اور مریم کا متعلق جو باتیں کہنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ بہت سے لوگ علم نہیں ہے کہ جناب یوسف بی بی مریم کے منگیتر تھے، مگر حضرت مسیح کے شرعی باپ نہ تھے، جی نہ جسمانی باپ، لیکن بی بی مریم مقدسات مطہرہ حضور المسیح کی جسمانی والدہ تھیں۔ قرآن نے بھی کسی بھی نبی کی ماں کا ذکر نہیں کیا، نام نہیں ہے قرآن شریف میں سوائے جناب مسیح کی والدہ کا مریم، اسی لیے مختلف مقامات میں عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم کہہ کر پکارا گیا ہے۔ تو بدن کے ان کے خون سے بنا، لیکن وہ فقط اس کے رحم میں آئے، اسی قدرت سے آئے تھے۔ کون سی؟ اسی قدرت سے جس قدرت سے آدم بنے تھے، جس کو ان کے جسم میں روح ڈالی گئی تھی۔ یہ ہم اس سے پہلے نشست میں پیش کر چکے، یعنی ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، اسی سبب سے بعین ہی بی بی مریم مقدسہ پر روح القدس کا سایہ ڈالنے کی وجہ سے وہ حاملہ قرار پائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پس یوسف اور ابراہیم اور داؤد وغیرہ مسیح کے شرعی باپ تھے؟ نہیں تھے، شرعی باپ کوئی جسم ہے نہیں، نہ ہی وہ صلبی باپ کہلائے کیونکہ صلب سے ہو، اور حضرت بی بی مریم کے ساتھ چونکہ خونی مشارکت کے معنی باہمی شرکت کرنا، حصے دار تھی، اسی سبب سے مریم جو تھی مسیح کے جسم اطہر میں ان کے بزرگوں کا خون تھا، اور وہ مشارکت شرعی اور جسمانی سبب سے ان کے فرزند کہلاتے تھے۔ عزیز ہم، آج میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ آدمی کا خون خاص قسم کا ہے۔ اب آدمی دھوکہ نہ کھا سکتا، یعنی نہیں کھا سکتا، کیونکہ جانور کا خون اور انسان کے خون میں امتیاز نہ کر سکے، بلکہ امتیاز ہو رہا ہے۔ حضرت آدم کا خون کل دنیا کے آدمیوں کے لیے یکساں ہے، اسی سبب سے بھی وحدت الابوی ظاہر ہوتی ہے، چونکہ آدم کی نسل سے آئے ہیں۔ تمام دنیا کے انسان مذہبی ہو یا سیاسی تعصب سے ہٹ کر کے انسان کو بچانے کے لیے خون کا عطیہ دینا بہت ضروری ہے۔ اسی گروپ کا خون دے کر کے بیماری سے، حادثہ سے بچا لی جاتی ہے، لیکن روح نکل جانے کے بعد اسی نس میں آپ ایک قطرہ خود بھی داخل نہیں کر سکتے۔ یہ بات آج تک درست ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گروپ کو خون دستیاب نہ ہو تو خدا ایک ایسا خون کا گروپ رکھا ہے جو انسان ایمرجنسی میں دے سکتا ہے۔ اب دیکھیں اے، بی اور او، اسی طرح اے پلس، بی پلس، او پلس، اے مائنس، بی مائنس اور او مائنس، لیکن صرف او پلس جو خون ہے وہ ایمرجنسی میں 35% کسی بھی انسان کو دیا جا سکتا اگر اس کا گروپ کا خون نہ ملے۔ رب کائنات نے ایک ہی لہو سے سب قوم کو تمام سطح زمین پر بسنے کے لیے پیدا کیا۔ ہم جب اعمال کی کتاب 17 باب کی 26 اور 27 آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا نے ایک ہی لہو سے اصل سے آدم کو سب قوموں سے ممتاز، یعنی تمام سطح زمین پر بسنے کی جو پیدا کیا تو ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ عزیز ہم، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند ہو کہ ہم کسی دور میں بھی ہوں، ہر آدمی میں ایک ہی لہو، اور ایک خاص قسم کا لہو صرف آدمیوں میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اجزاء جو ہیں حیوانات کے خون میں سے الگ ہیں۔ اور مجھے ایک شاید قتیل صفائی کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر آدمی الگ سہی مگر امنگ ایک ہے، ہر آدمی الگ سہی مگر امنگ ایک ہے، جدا جدا ہے صورتیں لہو کا رنگ ایک ہے، بنی ہے ساری کائنات پیار کے خمیر سے، نہ آئے گر تمہیں کہیں، نہ آئے گر تمہیں یقین تو پوچھ لو ضمیر سے، ضمیر کی ہر صدا کا رنگ ڈھنگ ایک ہے، یہاں تو ہر ایک شخص کا بلند تر مقام ہو، مٹے دلوں سے نفرتیں سبھی کا احترام ہو، اسی احترام کے لیے ہماری جنگ ایک ہے۔ عزیزان محترم، کیا خدا تعالیٰ نے کوئی ایک ایسا انسان بھی دنیا میں بھیجا ہے جس کا بلڈ گروپ کسی بھی گروپ سے میچ نہیں کرتا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے کسی بھی انسان کو بلڈ کی ضرورت ہو تو اسے نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ جس کو دے وہ سب کے لیے کارآمد ہوگا، بلکہ ایڈوانس میں دے چکا وہ شخص، لیکن شرط یہ ہے کہ خود مانگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے مانگے گا وہ جو نہ بول سکتا ہو نہ سن سکتا، یعنی گونگا آدمی، لیکن وہ اپنے دل کی گہرائی سے، ذہن سے تو مانگ سکتا ہے۔ ایک بیمار آدمی ہے، جب
ICU میں پڑا ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے. کہاں سے؟ دل کی گہرائی سے. یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ عجیب شرط ہے کہ مریض خود مانگے جو بول نہیں سکتا، وہ کیسے مانگے گا؟ ہم نے کہا کہ روح کی گہرائی سے مانگے گا. انسانی خون دل دے کر کے زندگی کو بچایا جا سکتا ہے. بڑا احسان ہے اس احسان عظیم پر، مگر چونکہ ہم نے ذکر کیا تھا گزشتہ نصیحت میں 4 دن کا دفن شدہ لاش کو. عزیزو، لازر جب باہر آیا تو اس کی ہڈیاں بھی تو تھی ساتھ میں، اور وہ بیش بہا نایاب انسان جو اب دنیا میں دوبارہ زندہ ہے اور دوبارہ آنے والا ہے. مگر ایک طرف کچھ لوگ اسے نجات کے سلسلے میں بے بس اور بے امید نظر آتے ہیں. جب انسان روح اللہ منجی عالمین پر ایمان لاتا ہے، جب کوئی شخص روح سے دوبارہ پیدا ہوتا ہے تو اس نئی فطرت میں اسے ملتی ہے، خدا کی بادشاہی میں. عزیزو، یہ بات درست ہے کہ خون میں جوش مارتا ہے اور مواصلت پیدا ہوتی ہے، اور خون سے ہی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ غذا ملتی ہے، غذا سے خون بنتا ہے، خون سے لوازمہ بنتے ہیں، اور اسی کے ذریعہ پھر اسے ہڈیاں میں آتی ہیں اور ہڈیاں طاقتور ہوتی ہیں. اور جو لوگ نہیں کرتے ان کی ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ رحم مادر میں کیوں کر بڑھتی ہیں، لیکن آدم تو رحم مادر میں نہیں آئے، نہ حوا آئیں، تو پھر ان کا ہڈی کیسے مضبوط ہو گیا؟ یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس پروسیس سے بنایا. لیکن جیسا کہ جانتے ہیں کہ وہ وائس کی کتاب کی 11ویں باب کی 5ویں آیت میں ہے، جیسا تو نہیں جانتا ہوا کی کیا راہ ہے، یعنی کس سمت سے آتی ہے، اور حاملہ عورت کے رحم میں ہڈیاں کیوں کر بنتی ہیں. دیکھیں، آج بہت سارے اکوپمنٹ ہیں، بچے کے جنین سے لے کر کے ہم اس کی ولادت تک کے آخری دن تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہڈیاں کیسے بنتی ہیں یہ پروسیس نہیں بتا سکتے ہیں. ویسا ہی تو خدا کے کاموں کو سب کچھ کرتا ہے نہیں جانے کا، کیونکہ ہمیں ساری باتوں کا علم نہیں، اس لیے بہت تھوڑا علم ہے. ہمیں اسی اوٹ پٹانگ باتوں سے ہم کام چلا رہے ہیں، حقیقت نہیں ہے. لیکن ہم ہوا کی گردش کو نہیں جانتے، اور نہ کہ حاملہ عورت کے رحم کی ہڈیاں کیوں کر بنتی ہیں. ہم کبھی نہیں جان سکتے کیونکہ خدا کیا کرتا ہے، کیوں کر کرتا ہے. ہاں، بس اتنا جانتے ہیں کہ ظاہر میں والد کا خون جو ہے نطفہ و رحم مادر میں ایک قطرہ گرتا ہے اور اس سے ایک نقطہ تیار ہوتا ہے، اور اس پیدا ہونے والے زندگی کا مرکزہ ہے. اس میں الہی قدرت تصرف ہوتی ہیں، دخل دیتا ہے، عمل ہوتا ہے، لیکن جو انسانی سمجھ اور ادراک اور فہم سے بالاتر ہے. اب اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یوں ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے، لیکن کیوں ہوتا ہے؟ آئیے حضرت ایوب کے صحیفہ سے ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کے 31 باب کی 15ویں آیت میں، کیا وہی اس نے بنانے والا نہیں، یعنی کیا وہی اس کا بنانے والا نہیں جس نے مجھے بطن میں بنایا، اور کیا ایک ہی ہماری صورت رحم میں نہیں بنائی، یعنی جس نے مجھے رحم مادر میں ڈالا اس نے اسے بھی بنایا. اور اسی وقت سے الہی کمک اس جنین بچہ کی نسبت معلوم ہوتی ہے. کلام خدا بتاتا ہے کہ انسان کی پیدائش امر اتفاق نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق و دھماکہ ہوا، یہ سب کچھ صحیح، لیکن کیا انسان ڈارون کا نظریہ پیش کرتے ہیں؟ بلکہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے انسان رحم مادر میں ڈالا جاتا ہے. بہت سارے لوگ بے اولاد مر گئے، کوئی اولاد نہیں، کوئی ان کا نام لیوا نہیں، نسل منقطع کر دی خدا نے. کیا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، کیا وہ بتا سکتے ایسا کیوں ہوا؟ میڈیکل سسٹم میں سب چیز صحیح ہے، لیکن پھر بھی نہیں. خدا تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا. پھر زبور نویس حضرت داؤد فرماتے ہیں 139 کی 15 اور 16 میں کہ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کی اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا. کیا مطلب؟ زبور نویس پھر سے اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب وہ رحم مادر شکم میں تشکیل پا رہے تھے، تو زمین کہاں تھی وہاں پر. ملاحظہ فرمائی کہ یہاں وہ میں، مجھ اور مجھے استعمال کرتے ہیں، آغاز میں تشکیل اور ترتیب کی بات کرتے ہیں. چنانچہ پیدائش سے پہلے انسانی شخصیت کا ایک وجود تھا، اس لیے شدید طبی مجبوری کے علاوہ اسقاط حمل قتل کے مترادف ہے. جو کہتے ہیں نا یہ فوٹیج ہے، نہیں، اس جنین میں جان تو ہے. کیسے آپ کہتے ہیں کہ اب یہ وجود نہیں بنا؟ وجود ہی تو ہے وہ جان جو مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں، پھر کہیں جا کے ہم بتاتے ہیں ہاں جی ہے. تو حضرت داؤد کو اس امر کا شعور تھا کہ خدا شروع ہی سے اسے پورے طور پر جانتا ہے. ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے خدا کے پاس اس کے جو کمپیوٹر ہے نا، اس میں ساری چیز فٹ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا. تو خدا نے کیا کہا؟ ان کا قالب یعنی ڈھانچہ خدا تعالیٰ نے نہیں چھپایا. حضرت داؤد زمین کے اسفل میں عجیب طور پر مرتب ہو رہے تھے. اس کا مطلب زمین کی سطح نہیں ہے جس پر ہم چلتے ہیں، نیچے نہیں،
کیونکہ وہاں کوئی بھی مرتب نہیں ہوا۔ ہاں، سیاق و سباق کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں بطن مادر یعنی ماں کے شکم میں، ایسا ہی عیسیوں کے خط کے 4 باب کی 9 اور 10 آیت میں پایا جاتا ہے کہ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور وہ اترنے والا ہی وہی ہے جو سب آسمانوں سے اوپر بھی چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمولی حاصل کرے۔ یعنی یہ باتیں جناب مسیح کے لیے ہے۔ جہاں کا ذکر کیا گیا مسیح نیچے علاقے میں اترے، جب پھانسی دے دی گئی، جب ان کو صلیب چڑھا دیا گیا اور جب تیسرے دن جی اٹھے تھے تو اس سے پہلے وہ نیچے بھی گئے تھے، جسے پاتال کہتے ہیں، جہاں جہاں روحیں تھیں وہاں کبھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں کنواری ماں کے پیٹ کے ذریعے داخل ہوئے، یعنی خداوند کے تجسم کا نظریہ پیش کیا۔ اجان من، ہم جب زبور نویس کی یہ 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اسی باب 139 باب کی، تو تیری آنکھوں نے میرے بترتیب مادوں کو دیکھا۔ کون دیکھتا ہے؟ اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے ہوئے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ تھا۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ زبور نویس اپنے بے ترتیب مادے کے بات کرتے ہیں جو عبرانی میں ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہے باہم لپٹا ہوا۔ دراصل یہ قدرتی کام مٹی میں شروع ہوتا ہے، یعنی آدم مٹی سے بنے تھے، اور بعض کے دیگر مفسرین کا خیال ہے کہ اس لفظ سے مراد بچہ دانی ہے، جہاں جسم کے تمام اعضاء لپٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی نشما وہاں پورے طور پر ہوتی ہے۔ یعنی واضح طور پر صورت اختیار کرنے کے بعد وجود کے ابتدائی مرحلے میں خدا کی آنکھیں اسرائیل کے شیریں نغمہ کے ساز کو دیکھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے وقت پہلی بار رونے کی آواز آئی۔ ہر بچہ پیدا ہوتا روتا ضرور ہے، یہ اس کی آمد کی دلیل ہے۔ تو اس تاریخی لمحہ سے قبل الہی معمار میں خدا نے اس کی زندگی رکھی تھی۔ یہ ہے وہ باتیں۔ اب یہ دوسرا سوال کی طرف ہم چلتے ہیں عزیزان محترم، کہ اہل علم کی نظر میں انسان کیا چیز ہے، یا یوں کہی کہ ہم بنی آدم کہلاتے ہیں، ہم کیا ہیں، انسان حیوان میں کیا فرق ہے۔ کئی سوالات ہیں، ممکن ہے پورے جواب نہ دے سکے تو اگلی نشست میں ہم ایک سوال رک کر کے دیکھیں گے کہ آئیے انسان کیا چیز ہے، یا یوں کہیے کہ ہم بنی آدم کہلاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ اہل علم کی نظر میں انسان کیا چیز ہے، اس سوال کا جواب ہم اہل علم حضرات سے پوچھتے ہیں۔ انسان کیا ہے تو کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے، یعنی انسان بولنے والا جانور ہے۔ سب انسانوں کی یہی تعریف کی ہے، جہاں آدم سے لے کر آخر تک قیامت تک جو لوگ آئیں گے، بولنے والے انسان کو حیوان ناطق کہا گیا۔ یہ تعریف درست ہے، بات کہتے ہیں بالکل درست صحیح، کیونکہ جن سے قریب ہے اور جن سے فصل قریب، ادھر کے دو باتیں ہیں۔ انسان کی حد تام مکمل ہے، یہ اس سے بڑھ کر کامل تعریف اس کی ہو نہیں سکتی۔ اب مناسب ہے کہ دو الفاظ جن سے قریب اور فصل قریب پر غور کر کے ہم دیکھتے ہیں، خوب اس کو پہچانیں گے اور اس کا عمدہ نتیجہ نکالیں گے، نہ کہ عام لوگوں کے مانند اپنی تعریف کا فقرہ سن کر چپ رہے۔ لوگ تعریف کر دیا، ہم خاموش ہو گئے، دل میں بڑے خوش ہو گئے۔ نہیں، تعریف وہ جو پروردگار عالم انسان کے لیے کرے۔ واضح ہو کہ ہم سب اپنی اجناس یعنی جنس کی جمع ہے پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں بہت نیچے اترنا پڑتا ہے۔ سمجھنے کے پہلے ہمیں نیچے اترنا پڑے گا، پھر آہستہ آہستہ ہم اوپر کی طرف آئیں گے۔ فصول فصل کی جمع کو کہتے ہیں، اس طرف ہم دیکھتے ہیں تو اب اوپر چڑھتے ہیں۔ اگر ہم جنس کے مطابق دیکھیں تو ہم پستی پہ چلے جاتے ہیں، اگر ہم فصل کی طرف جانب جائیں گے تو ہم اوپر بلندی پر جائیں گے۔ آئیے ہم پہلے حیوان کے مفہوم کو ٹٹولیں۔ بڑی توجہ کے طالب میں وقت بہت کم، ہم بڑی تیزی سے چلیں گے آپ کی جانب۔ وہ کیا ہے، یعنی مفہوم کو ٹٹولیں کہ وہ ہے کیا، تو یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ حیوان ایک جسم ہے، نامی، حساس اور متحرک بالارادہ۔ عزیزو، نامی کے معنی نام، کوئی بھی جسم نام ہو اس کا، حساس یعنی محسوس کرنے والا، ہوشیار، زیرک، اور متحرک بالارادہ وہ اپنی ارادے سے حرکت کر سکے۔ کیا پتھر اپنے ارادے سے حرکت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا نباتات، پودے وغیرہ حرکت کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے۔ تو حیوان کی تعریف ہوئی، یعنی حیوان جو ہے وہ جزو اعظم یا جنس ہے، جسم میں، اور اس کا نامی، حساس، ہاتھ اور متحرک بالارادہ ہے۔ اسے تکلیف ہوتی ہے کوئی بات تو فوری اٹھ جائے گا، اس جگہ سے حرکت کرے گا، پیاس لگی پانی پیے گا، بھوک لگی وہ چارہ کھائے گا، کھانا کھائے گا۔ پہلے حیوان کو مفہوم کو ٹٹولیں، وہ کیا ہے، تو یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ حیوان ایک جسم ہے، نامی، حساس اور متحرک ارادہ ہے۔ عزیزان من، انہیں چھوڑ کر جسم کو دیکھیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جسم کیا ہے، آپ کا جواب یہی ہوگا جسم ایک چیز ہے جس میں العباد الثلاثہ۔ کیا مطلب؟ یہ جسم کی تعریف ہوئی، العباد الثلاثہ سے مراد طول عرض عمیق ہے سے نیچے اترنا۔ مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگرچہ اور بھی نیچے اترے تو عناصر کی
اور جوہر کی بحث پیش آتی ہے، اور یہی کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ہے تو عقل سے صاف صاف نظر نہیں آتے، یعنی عقل دوڑائے گی تو نظر نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ امکانی خیالات کے ڈھیر لگ جائیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، امکان میں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا من جس سے صرف حیرانی پیدا ہوتی ہے وہ کیا، اور حقیقی بات انسانی فہم سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مقام ہے ورتا، واو رے توحا، گرداب ہے، یعنی ورتا کے لغوی معنی ہے ہلاکت کے مقام سے ایسی زمین نہ ہو، مجازن پانی کے چکر، بھنور گرداب بھول یعنی بھول بھلائیاں، جس میں بہت سے لوگ ڈوب کر مرے اور گوہر مراد کوئی غوطہ لگا کر نہ نکال سکا، غوطہ زن بھی اسے نہ نکال سکا۔ یہ خوف و خطرہ کا مقام ہوتا ہے۔ بڑی ادب گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جب آپ اسے غور کرتے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی جگہ کھڑے ہو کر کسی نے کہا ہما اوست، اور کسی نے کہا نہیں ہما اوست است، ہما اس اوست۔ پہلا خیال زہر قاتل ہے، دوسرا خیال تریاق ہے، تریاق منے زہر کو ختم کرنے والا، جو اسی جگہ سے آدمی کو نکالتے ہیں۔ لہذا اس بحث کے طویل پہ جانا بے فائدہ ہے، درد سری ہے۔ مطلب ہم غور کرتے ہیں کہ جب ہم مسیحی مسائی یا مسیح کہہ لیجئے، مسیح زیادہ بہتر، طرز زندگی کو دیکھتے ہیں تو سب سے بالکل الگ تھلگ نظر آتا ہے عام لوگوں کے، عام ادیان سے۔ کیوں مختلف کیوں؟ وہ اس لیے کہ مسیحیوں کے پاس انبیاء اکرام کے کتب صحائف وغیرہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ان کے پاس ہے، کوئی تبدیلی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ ان کی کتابوں پر عمل پیرا ہونا کا، ہاں بعض لوگ نہیں کرتے، وہ ذمہ دار ہے، وہ اپنے جواب دہ خود ہیں، لیکن عمل پیرا ہونا، ایمان رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہر مذاہب والے کو دعویٰ ہے، جیسا ہم نے کہا کہ دو قسم کے مذاہب ہیں، ایک خود ساختہ ایک خدا ساختہ۔ تو خود ساختہ والے ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ان کا، لیکن خدا ساختہ میں تبدیلی نہیں ہوتی، کلام میں تبدیلی نہیں کرتا کوئی۔ لا کلامۃ اللہ ہے، اللہ کے کلام میں، خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو خدا قادر جب ہم غور کرتے ہیں کتابوں پر عمل پیرا ہونے کے سب سے مختلف نظر آتے ہیں۔ خدا قادر نے مادہ کو بے مادہ صرف سے اپنے حکم تاثیر سے بنایا، کہا ہو جائے، ساری چیزیں ہو گئیں، اور مادہ کا مادہ گویا ہوا، یعنی وہ حکم تھا جو ہو جا اور وہ ہو گیا، کچھ نہ تھا، سب کچھ ہو گیا۔ میں ابتدا کی بات کر رہا ہوں۔ اب ذرا تنزیل کو سمجھ لیجئے کہ غور فرمائی کہ نیچے کی جانب اترنے میں تنزل سے ہے، تنزل پر، اور تمام تنزل کے نیچے یہی آتا ہے، یعنی کچھ نہ تھا تو بھی اب ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، اور کلام اس سے باقی رہتا ہے، اور سب کہاں اور کیوں کر ہو گیا۔ آئیے کہاں کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف یہی ہے کہ نیستی سے نکلا جو انسانی خیال میں محال ہے، مگر فطری نور جو خدا نے ہم میں رکھا ہے وہ دکھاتا ہے خدا کی قوت ہمارے سامنے محال نہیں۔ اور لفظ کیوں کر کے جواب یہ ہے کہ خدا قادر مطلق نے قدرت سے، اس کی قدرت کے سامنے بہت سی باتیں جنہیں ہم محال سمجھتے ہیں وہاں محال نہیں ہے۔ بس میں جسم میں پر بحث کو چھوڑتا ہوں، یعنی یوں کہتا ہوں کہ اس طرف تحقیقات عقلیہ کا دروازہ بند، اب جتنے جائیں گے اتنے الجھتے چلے جائیں گے۔ جو کچھ اہل خیال بولتے ہیں وہ ان کا امکانی تجویز ہے، بس چاہیے کہ ہم اس خالی غار سے نکلیں اور اپنی ماہیت پر مفہوم کو اوپر سے دیکھیں، طرف چڑھیں، تو جہاں تک چڑھ سکتے ہیں خوب ٹٹولیں۔ ہمارے وجود میں کچھ اور کہاں امید ہے، بس معلوم ہو جائے گا کہ ہم سب جس مطلق میں شامل ہو کے ٹھوس بے جان پتھروں اور اینٹوں اور خاک ہم جنس یا ہم مرتبہ رشتہ دار ہیں۔ بہت توجہ کیجیے، خدا قادر کا شکر گزار ہے کہ ہمیں خاص شکل میں لایا۔ اس نے قدرت تصرف سے ہمیں قوت نامیہ، جس سے بڑھتے نشو و نما کی شادابی حاصل کر کے پیدا کیا۔ تب ہم جمادات کے درمیان ممتاز ہوئے اور درخت میں شامل ہوئے، یعنی جمادات سے ہم نباتات میں آئے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جسم نامیہ ٹھہرا، جسم نامی سے مراد وہ جس میں نمو پایا جائے، پھر بھی بے حس حرکت، یعنی وہ درخت میں چلنے کی قوت نہیں ہے، جیسا پتھر ہلنے نہیں چاہتا، بڑھ نہیں سکتا جہاں وہیں، لیکن نباتات میں بڑھنے کی قوت ہے۔ پھر ہم حرکت دے صرف نمو کی شان آئی، لیکن محترم سامعین اس کے اوپر ایک اور چیز جس کو حیات کہتے ہیں، اس کا نام بزبان فارسی میں جان، جو ہم میں آ گئی، یعنی جس کے سبب سے ہم حساس اور متحرک بے ارادہ ہو گئے اور نباتات کی برادری سے نکل کر حیوانات میں شامل ہوئے۔ غور کر رہے ہیں؟ ہم پیدائش کے شروع کے پہلے باب کے پیش کر رہے ہیں، جہاں 6 دن میں ساری چیز تخلیق، ہم اس مقام پر ہیں۔
یعنی حیوانات سے شامل ہوئے حیات میں، یعنی مانی زندگی. تو حیوان وہ ہے جس میں حیات ہے، حساس ہے، مانوی میں حصے اور متحرک بلا ارادہ. یعنی جو اپنے ارادہ سے حرکت کرتا ہے وہ دونوں باتوں میں حصوں والا ہے، اور حرکت کنندہ ہونا حیات لازم ہے. یہ حیات، یہ جان حیوانات میں کہاں ہے اور کیوں کر آ گئی؟ ظاہر ہے یہ تو عنصروں کے خاص ترتیب سے خدا نے بنایا تھا ان کو، اور کہا تو زمین سے کہ ہو جاؤ، ساری چیز ہو گئی. تو اس قوت خارجی کو جہاں ہم کہیں مؤثر نظر آتے ہیں، اس حیات کی ایجاد میں صاف صاف دخل معلوم ہوتا ہے. کیونکہ حیوان کی جان اور جسم پر غور کرنے اور اس کے خصائص کو دیکھنے سے موجد کا آثار ملتا ہے جس نے بنایا ہے، اور وہ پروردگار عالم نظر آتے، اور ارادہ ہر جانور کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں. البتہ ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ حیوانات کی جانوں میں ادراک اور عقل اور تفکر نہیں، تدبر نہیں. صرف زیست کے باہر رکھنے کے لیے تلاش معیشت کا تھوڑا سا شعور فطری ہے جو ان کی جبلت میں ڈالی گئی. صرف عقل حیوانی کہنا چاہیے. وہاں تک انسان بھی حیوان کے برابر رہتا ہے، جیسا کہ اہل علم کے نظر میں حیوانوں میں ایک قسم کا حیوان انسان بھی ہے جس کو حیوان ناطق کہا گیا. تو پھر فرق کیا ہوا؟ عزیزان محترم، اس میں خاص چیز ایسی ہے دکھائی دیتی جو اور حیوانوں میں نہیں ہے. جی، دنیا کسی حیوان میں وہ چیز نہیں پائی جاتی. اسی چیز کو علم نے نطق کہا ہے. یہ کوئی اور چیز ہے جو ان حیوانوں میں نہیں ہے جو انسان میں خدا نے ڈالی ہے جان، اور اوپر سے کہیں سے آئی ہے. اسی چیز کے سبب سے وہ دیگر حیوان میں ممتاز ہوا، اور اس نے ان سے نکل کر، یعنی حیوانات کے منظر سے نکل کر رتبہ اعلیٰ ہوا. اب ہم غور کریں کہ نچلے کیا چیز ہے؟ نچلے خاک ہے. اسے خاک سے بنے، تم خاک سے بنو، خاک ہو جاؤ گے. انسان اور حیوان میں کیا فرق رہ گیا؟ حیوان کے اندر تعقل نہیں ہے، تدبر نہیں، تفکر نہیں ہے، جبکہ انسان کے اندر ہے. وہ ہر روز ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے اور خدا کے بنائے چیز سے مستفید ہو رہا ہے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی. لیکن حیوان میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی. عزیزان محترم، اب ہم اس منزل پر آ گئے کہ آپ سے اجازت چاہیں، لیکن چند دقیقہ کہ اسکرین پر واٹس ایپ، ای میل اور فون نمبر جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ اپنی قیمتی آرا سے بھی آپ کے پیغام کے متعلق فرمائیے گا. اور کتاب مطالعہ کے لیے آپ کی کتاب مقدس کا ہونا لازمی ہے. اگر آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے، مطالعہ کیا کیجیے، اور نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں اپنے پورے پتہ لکھ بھیجیے. ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر دیں گے. تو اب اجازت، اگلی نشر پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے خدا حافظ و ناصر.